روزے کی تعریف ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اور چونکہ ٹیکا یہ جماع تو ہے نہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، نہ حقیقتاً نہ صورتاً نہ مانن، کسی بھی لحاظ سے ٹیکا کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے کھانے پینے کی جو تعریف کی ہے وہ ہے ایصال ما یقصد به التغذیٰ او التداوی الی الجوف عن الفم، منہ کے راستہ سے پیٹ تک ایسی چیز کا پہنچانا جس سے کھانا پینا یا دوا کرنا مقصود ہو۔ بدائع الصنائع فتاوی شامی میں یہی تعریف موجود ہے۔ اور چونکہ ٹیکا میں منہ والا اصلی راستہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ سوئی کے مصنوعی راستہ سے اس کا ایصال ہوتا ہے، جسم میں داخل کیا جائے، اور وہ بھی پیٹ تک نہیں بلکہ جسم کے اوپر والے حصے یا نیچے والے حصے تک اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر کھانے پینے کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اور کھانے پینے کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے الادخال بصنعہ، اپنے فعل سے پیٹ میں داخل کرنا، اور یہ پیٹ میں داخل نہیں ہو رہا۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے ایصال الشیء الی باطنہ، کسی شے کو پیٹ تک پہنچانا۔ تو عام ٹیکا جو جسم کے اوپر والے حصے میں کندھوں میں یا کولوں میں لگایا جاتا ہے، اس میں یہ صورت کھانے پینے والی بالکل نہیں پائی جاتی۔ تو لہذا یہ ٹیکا کھانے پینے کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ وصول ما فیہ صلاح البدن الی الجوف، پیٹ تک ایسی چیز کا پہنچنا جس میں بدن کا فائدہ ہو۔ ٹیکے سے اگرچہ بدن کا فائدہ تو ہے لیکن یہ جوف یعنی پیٹ تک نہیں پہنچتا بلکہ پیٹ سے دور اس کی دوائی جو ہے سرنج کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ بعض حضرات یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض ٹیکے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ جو باوجود ہے کہ اوپر والے حصے میں لگائے جائیں، کندھوں میں یا کولوں میں، مگر ان کا اثر مسامات کے ذریعے پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے، لہذا جوف یعنی پیٹ اور دماغ تک بھی ان کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ شبہ بھی بالکل لغو اور بے فائدہ ہے۔ فقہائے کرام نے صاف صاف فرما دیا کہ منافذ اور مسالک یعنی پیٹ تک پہنچنے والے راستوں سے جو چیز داخل ہوگی اسی سے ہی روزہ ٹوٹے گا، مسامات سے جو چیز داخل ہو اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ فتح القدیر میں موجود ہے المفطر الداخل من المنافذ کالمدخل والمخرج لا من المسام، کہ روزہ وہی چیز توڑے گی جو منافذ سے یعنی راستے سے داخل ہو، لا من المسام، نہ کہ مسامات کے ذریعے داخل ہونے والی چیز۔ مسامات سے داخل ہونے والی چیز اس سے روزہ ہرگز ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ فقہائے کرام نے یہاں تک فرمایا کہ آنکھوں میں سرما یا دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ سرمے کا اثر یا اس کی رنگت حلق یا تھوک میں پائی جائے، اور نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ پیاس اتر جائے اور ٹھنڈک محسوس ہو۔ سرما یا غسل کے پانی کا اثر مسامات سے داخل ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ روزہ نہیں توڑتا۔ تو ٹیکا بھی معدے یا دماغ تک اگر پہنچے گا تو وہ مسامات کے ذریعے ہی پہنچے گا۔ مسامات کے ذریعے کوئی بھی چیز معدے تک پہنچے یا دماغ تک پہنچے اس سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزے کے وہ چیز منافی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹیکا معدے میں داخل ہی نہیں ہوتا براہ راست، کیونکہ معدے میں تو خون نہیں ہوتا، جو ٹیکا لگایا جاتا ہے وہ تو خون میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں یہ تصریح موجود ہے۔ تو لہٰذا جب معدے میں خون نہیں ہے اور ٹیکا تو جو لگایا جاتا ہے وہ تو داخل ہو جاتا ہے خون میں، وہ خون میں شامل ہو گیا، معدے میں نہیں پہنچا۔ اگر معدے میں اثر کرے گا بھی صحیح تو وہ مسامات کے ذریعے، اور مسامات کے ذریعے کوئی بھی چیز معدے میں یا دماغ میں داخل ہو وہ مفسد صوم نہیں ہے، روزہ اس سے ہرگز ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہو گئی کہ عام ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وہ ٹیکا جو براہ راست ڈائریکٹ سرنج معدے میں داخل کی جائے اور معدے ہی میں دوائی ڈالی جائے وہ مفسد صوم ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جو حضرات فرماتے ہیں کہ ٹیکے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے فتاوے اور مسائل سن کر بہت سارے لوگ محض ٹیکا لگوانے کی خاطر روزہ نہیں رکھتے، اور کئی وہ بھی ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں اور مریض ہوتے ہیں، جنہیں کوئی صالح نیک پارسا اور خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر طبیب ان کو کہہ دے کہ اگر ٹیکا نہ لگایا جائے تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے صحت ہوگی، تو وہ بیچارے بھی ایسے مسائل سن کر روزہ رکھنے سے رک جاتے ہیں اور رمضان المبارک کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا جو حضرات ٹیکا لگوا کر روزہ پورا کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے محروم نہ ہوں بلکہ روزہ رکھیں اور ٹیکا لگوا کر اپنا روزہ مکمل کریں۔